نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ گزشتہ جمعہ غزوہ تبوک کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا، اور وہ واقعہ خود ان کے زبانی نقل ہوا ہے جو اس آزمائش سے دوچار ہوئے تھے۔ وہ صحابی غیر معمولی صحابی، عظیم ترین صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے زیادہ چاہنے والے صحابی، ہر موقع پر آپ کے ساتھ، آپ کے آگے آگے رہنے والے صحابی، اور ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا اس کی ابتدا کرنے والے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین لوگ جس کا خصوصی تذکرہ اس جنگ میں شامل ہے، اور اس میں بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہے، جو کہ باقی دو لوگ جو تھے وہ سینئر تھے، سن رسیدہ تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، یہ نوجوان تھے، بالکل 25 سال 27 سال کی عمر تھی، لہذا خصوصی تذکرہ، اور قرآن نے ان کو نقل کیا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور یہ آیت اب قیامت تک پڑھی جائے گی، ان کے شان میں نازل ہوئی یہ آیت۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے با نصیب ہیں۔ صحیح ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ انسان کو نجات دیتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ لہذا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، اس پورے واقعے کو میں نے سنایا تھا، اور اخیر میں جب یہ آزمائش پوری ہوئی، 50 دن مکمل ہوئے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور آپ کا چہرہ انور ایسا تھا جیسے چوہویں کا چاند۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی، اور فرمایا تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن آج کا دن ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشخبری، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا رب ذوالجلال کی طرف سے ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معافی اور یہ بشارت رب کائنات کی طرف سے ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوشی کے موقع پر میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جس مال کی وجہ سے میں آزمائش میں گرفتار ہوا، جو مال سبب بنا جنگ میں جانے سے پیچھے میں رہ گیا، آپ کی موافقت میں نے اختیار نہیں کی، لہذا میں چاہتا ہوں وہ سارا مال اللہ کے لیے وقف کر دوں، سارا مال میں اللہ کے لیے دے دوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کرو، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو، اور باقی اللہ کی راہ میں تم صدقہ کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کچھ اپنے لیے رکھا اور باقی سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اس پورے واقعے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ دو حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں دیا تھا جو غفلت کے شکار ہوئے تھے۔
جو اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اور ایک حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامۃ المسلمون کو دیا، تمام امت مسلمہ کو دیا۔ 3 احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب یہ حکم دیا، اللہ پہلا حکم کیا دیا؟ کہا یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ، انتظار کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ کوئی حکم اللہ کا تمہارے بارے میں نازل ہو جائے، یہاں سے چلے جاؤ۔ دوسرا حکم یہ دیا 40 روز کے بعد کہ اب تم اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ کوئی معمولی بات نہیں، پہلا حکم یہاں سے چلے جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نازل فرما دے، اور دوسرا حکم کہ تم عامۃ المسلمین تو چھوڑو، اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کرو۔ تیسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو دیا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی شخص ان تینوں سے بات چیت نہیں کرے گا، ان تینوں سے سلام اور کلام نہیں کرے گا، ان تینوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس گلی میں پل بڑھ کر کے جوان ہوا، جہاں میں پیدا ہوا، وہ گلی، وہ شہر، وہ مدینہ میرے لیے اجنبی ہو گیا، یا میں خود اس کے لیے اجنبی بن گیا۔ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی سلام نہیں کرتا، کسی کو سلام کرو تو جواب نہیں دیتا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی مودت، اپنی الفت کے باوجود جب ہم سلام کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ یہ مکمل بائیکاٹ ہوا، اور کس طرح سے انہوں نے انجام دیا؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آزمائش تو اس طرح ہوئی کہ میں بازار میں جا رہا تھا، رومی بادشاہ کی طرف، جس روم سے یہ جنگ ہوئی تھی اور جو روم شکست کھایا تھا، اسی کے طرف سے خط آیا، اسی کی طرف سے ایک لیٹر آیا، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب وہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ تمہاری جیسا عظیم المرتبہ انسان، تمہارے جیسا مقام والا انسان، تمہارے جیسا مرتبہ والا انسان، اس کی یہ ناقدری ہو، یہ ذلت ہو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا اور تمہاری شایہ نشان نہیں ہے۔ لہذا میرے طرف سے آفر ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں وہ عزت دیں گے جو تمہاری شان کے مطابق ہے، ہم تمہیں وہ مقام دیں گے، وہ مرتبہ دیں گے جو تمہاری عزت اور مرتبے کے مطابق ہے۔ یہ آفر ملا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور آزمائش، فوراً اس خط کو انہوں نے تندور میں ڈال دیا۔ تو اس طرح سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اللہ پر کامل اعتماد کے ساتھ اس آزمائش کو پار کیا۔ دوسری طرف عامۃ المسلمین کا حال یہ تھا کہ خود کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، جس سے میں ہر بات کیا کرتا تھا، اپنی دل کی باتیں بھی ان سے شیئر کیا کرتا تھا، وہ تھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب میں ان کے باغ میں گیا اور دیکھا کہ وہ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں اور قریب گیا اور کہا اللہ کی قسم دے کر کے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اللہ کی قسم دیا اور کہا ابو قتادہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کتنی شدت کے ساتھ حضور سے محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار قسم دے کر کے کہا کہ قتادہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں میں کہ میرا دل پھٹ رہا ہے، میں تمہیں معلوم نہیں کہ میں کتنا محبت کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟
ان 3 بار کے سوال کے بعد حضرت ابو قتادہ جو آپ کے چہیتے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ چچا زاد بھائی تھے، سب کچھ تھے، صرف مختصر سا جواب دیا، اللہ ورسولہ عالم۔ تم جو کہہ رہے ہو، تم کتنا چاہتے ہو، کتنی محبت ہے، مجھے نہیں معلوم، اس کا علم صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو ہے، میں نہیں جانتا۔ مجھے حکم ملا ہے بات نہیں کرنا، میں نہیں کر سکتا۔ مجھے حکم ملا سلام نہیں کرنا، میں سلام نہیں کر سکتا۔ مجھے حکم ملا سلام کا جواب نہیں دینا، میں جواب نہیں دے سکتا۔ تمہارے دل میں کتنی محبت ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی ٹریننگ، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے تیار کیا تھا کہ تمہارا کوئی عزیز سے عزیز تر بھی ہو جائے تو اسلام کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں، نبی کے حکم اور ارشاد کے آ جانے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے وہ چیزیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر عامت المسلمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری نہ کرتی تو کیا یہ بائیکاٹ کامیاب ہو پاتا؟ اور کیا وہ 3 لوگ پھسل جاتے؟ وہ لوگ بھی ہیلے اور بہانے کر لیتے، وہ لوگ بھی جھوٹ بول دیتے، وہ لوگ بھی جھوٹی کہانیاں گڑھ لیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسی طرح سے نکل جاتے جس طرح سے دیگر منافقین نکل گئے۔ لیکن یہ واقعہ بیان کر کے، حدیثوں میں درج کر کے، قرآن کا حصہ بنا کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی انہی کی طرح بننا ہے۔ یہ تمہاری لیے رول ماڈل ہے، یہ تمہارے لیے اپنانے کے لیے طریقے ہیں، تمہیں ان کو اپنا ماڈل بنانا پڑے گا، تب زندگی میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر تم اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتے، اگر تم قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ترجیح نہیں دیتے، تمہاری زندگی بھی اجیرن بنے گی اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاملات قرآنی آیات پڑھ کر کے سنائے جاتے ہیں، سر سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے جاتے ہیں، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات بتائے جاتے ہیں، بس یہاں سنا مسجد کے باہر نکلے ختم ہوں گے۔ یہ کیوں سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ آپ اپنی زندگی میں اسے لائیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، اپنے بچوں کو ان سے آگاہ کریں، ایک نئی نسل ایسی تیار کریں جو صحابہ کرام کے ماڈل والی ہو، جو اللہ کی ارشادات پر عمل کرنے والی ہو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والی ہو، جو صحابہ کرام کی زندگی کو اور ان کے نقش پا پر اپنے قدم رکھنے والی ہو۔ یہ سنائے جاتے ہیں۔ ان تمام واقعات سے میری مراد یہ ہے، آج جو 4 اور 5 ہفتے سے اس امت مسلمہ کو جس کا رول ماڈل یہ تھا اور جو احکام کی پابندی اس طرح کرتی تھی اور جس سے خوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے قرآنی آیات نازل فرما دیتا تھا، آج اس امت کا حال یہ ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کا خون بہا جاتا ہے، ایک طرف ماؤں اور بہنوں کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں، ایک طرف معصوم بچوں کے جسم چھلنی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان سے کہا جاتا ہے کہ ان دشمنوں کا بائیکاٹ کرو، تو وہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے حق پر جمع ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات سب سے آنکھوں پر، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمارا جس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ یہ کھلا انکار نہیں ہے، یہ کھلی بغاوت نہیں ہے۔ پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہم پٹے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر دشمن مسلط کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر جابر اور ظالم لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کیا ہے جناب، یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ واقعات صرف واقعات نہیں ہیں، ایک سچے مسلمان کی زندگی بدل دینے کے لیے ایک واقعہ کافی ہے، ایک سچا مسلمان کی زندگی کو ادل بدل کر دینے کے لیے یہ واقعہ دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ سے
اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، تو یقین جانیے آج ہماری زندگی بدلنی چاہیے اور بدلے گی۔ خدا کی قسم، جس طرح سے بدر و احد میں اللہ کی نصرت اور مدد آئی ہے، آج بھی آنے کے لیے تیار۔ کر کے دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں، رول ماڈل صحابہ کرام کو بنا کر کے دیکھیں۔ 50 دن کا وہ زندگی جو گزری ہے ان تینوں صحابہ کرام پر، معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جن کی لیے مدینہ کی سرزمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی اور خود ان پر اپنی جان بھی دوبر ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اب ہماری پناہ اللہ کے علاوہ کہیں نہیں۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا کہ اب ہماری پناہ اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی، لہذا انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، تو اللہ بھی ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، اپنی الفت کے ساتھ، اپنی مودت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا، تاکہ آئندہ بھی اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو میری طرف توبہ کرنے والے اور رجوع کرنے والے بنے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تو فیصلہ ہے، یہ جنگ ہی تھی کہ جو اس جنگ میں شامل ہوا ہمیشہ کے لیے مومن، جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوا ہمیشہ کے لیے منافق۔ یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ جو شامل ہو گیا وہ ایمان کی علامت بن گیا اس کے لیے، اور جو پیچھے رہ گیا وہ منافق کی پہچان بن گیا۔ یہ ایسی جنگ تھی، لہذا منافقین نے کیا کہا؟ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیچھے رہ جانے میں، بیٹھنے میں فرحت محسوس کی، خوشی کا احساس کیا، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، ان لوگوں نے کہا بہت سخت گرمی ہے، پھل پکنے کا موسم ہے، اتنی سخت گرمی میں کہاں جاؤ گے؟ ایسے مقام پر جا رہے ہو جہاں سے کب واپسی ہے اس کا بھی علم نہیں، پتہ نہیں مہینہ لگے، 2 مہینہ لگے، سال لگے، لہذا اتنی سخت گرمی میں نہ نکلو۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اللہ نے فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، ان کا یہ کہنا کہ لا تنفروا فی الحر، یہ بات انہیں اس دوزخ تک لے جائے گی جہاں کی شدت، جہاں کی تپش، جہاں کی گرمی اس دنیا سے کہیں زیادہ ہوگی۔ قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، لیکن یہ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ انہیں تو چاہیے کہ فَلْيَحْزَنُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون، جو کام ان لوگوں نے کیے ہیں اس پر انہیں ہنسنا کم چاہیے تھا، رونا زیادہ چاہیے تھا، لیکن انہیں احساس نہیں ہے۔ آج وہی حال ہمارا، ہم ابھی بھی اپنی ہنسی مذاق، گلچھرے، شادی بیاہ، لاکھوں کے خرچے، کروڑوں کا ٹھنڈ، سب کچھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اے مسلمانوں، ہماری مثال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم واحد سے دی ہے، ہماری مثال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار سے دی ہے، پھر ہم ایک دیوار ہونے کے باوجود، ایک جسم واحد ہونے کے باوجود اس طرح سے اپنے بھائیوں سے رخ موڑ لیں اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس نہ کریں، یہ بڑا المیہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے آج کے بیان کے بعد، آج کی تقریر کے بعد، آج کی قرآنی آیات سننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کے بعد بھی اگر انسان میں ذرہ برابر ضمیر ہے اور اس کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر کے اس محراب سے کہہ رہا ہوں، تو آج کے بعد سے اسرائیلی کمپنیوں کا وہ سامان نہیں بیچے گا، نہ بیچے گا، نہ خریدے گا، اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرے گا۔ اور اگر اس کے اندر ایمان کی چنگاری نہیں ہے تو وہ سرد پڑ چکا ہے، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔